Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. All of you open your books, page number 14. Students, as you know, we were reading unit number 4, museums. In this chapter we have read museum, what is a museum, famous museums of the world, and first and foremost museum of Pakistan. This was Karachi Museum. Look at the picture, National Museum of Karachi. Today we will start from page number 15. All of you put your fingers on the words and listen to me carefully. The Lahore Museum is best known for a very valuable statue of Buddha. پاکستان کا دوسرا جو بہت مشہور اور بڑا میوزیم ہے وہ لاہور میوزیم ہے، اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے. ایک بہت ہی قیمتی اسٹیچو، بہت قیمتی مجسمہ ہے اس میوزیم میں بدھا کا. بدھا بیسیکلی کون ہے؟ بدھا جو ہے وہ بدھ مت ایک مذہب ہے، اس کا بانی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ نیپال کا ایک شہزادہ تھا جو کہ دنیا میں عیش و آرام کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ دنیا کی دیگر چیزوں کو، لوگوں کی تکلیفوں پر پریشان ہوتا تھا. سوچتا تھا لوگ ختم کیوں ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، غریب کیوں ہیں. اس قسم کی سوچ میں رہتے رہتے جب بڑا ہوا تو ایک دن وہ اپنا محل چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا. پھر وہاں جا کر اس نے بہت غور و فکر کیا، بہت سوچا. اس وقت تک دین اسلام تو تھا نہیں جو اس کے پاس کوئی رہنمائی کرتا، تو وہ خود ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تو اس کے ذہن میں کچھ الگ قسم کی سوچ آئی، اور اس نے کچھ بڑا ٹائم جنگلوں میں گزارا، اور پھر اس نے بہت کچھ سوچنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آیا اور لوگوں کو تعلیم دی، انہیں سمجھانا شروع کیا زندگی کے بارے میں، زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، زندگی میں دکھ تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں. تو یہ شخص جو ہے اس کا نام تھا سدھارتھا، اور جب اس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تو لوگ اس کو اس کے فالوورز ہو گئے بہت زیادہ، اس کی باتوں کو سننے لگے، اور پھر بعد میں اسی کو ہی اپنا خدا تصور کرنا شروع کر دیا. اور یہ مذہب جو ہے یہ بدھ مت مذہب کہلاتا ہے. اور اس شخص کا جو انہوں نے مجسمہ بنایا وہ یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ہے بدھا کا مجسمہ. یہ خاص طور پہ ہمارے اس لاہور کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ میوزیم بہت زیادہ مشہور ہے. اٹ از کالڈ دا فاسٹنگ بدھا، اور اس اسٹیچو کو فاسٹنگ بدھا کا نام دیا جاتا ہے. ادر امپورٹنٹ آبجیکٹس اسٹورڈ دیئر انکلوڈ تھنگس فرام دا مغل پیریڈ، اور اس کے علاوہ بھی اس میوزیم میں بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں خاص طور پر جو برصغیر پاک و ہند میں جب مغل حکمرانوں کا دور تھا، مغل بادشاہوں کا دور تھا، اس وقت اس زمانے کی چیزیں جو ہیں وہ اس میوزیم کے اندر رکھی گئی ہیں، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. پشاور میوزیم از ویل نون فار اٹس کلیکشن آف گندھارا اسٹیچوز. پشاور کا جو میوزیم ہے یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ بہت مشہور ہے اپنے گندھارا اسٹیچوز، گندھارا مجسموں کی وجہ سے. گندھارا کیا ہے؟ گندھارا واز دا نیم گیون ٹو دا ریجن اراؤنڈ پشاور. گندھارا در حقیقت ایک پشاور کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس جگہ کو گندھارا کہا جاتا ہے. A long time ago it is used to be Buddhist region. بہت عرصہ پہلے اس علاقے کو بدھسٹ علاقہ، بدھسٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بدھا کے بارے میں، جو بیسیکلی ایک شہزادہ تھا نیپال کا سدھارتھا، تو اس کے ماننے والے جو بدھ مت کے ماننے والے تھے اس مذہب کے، وہ اس علاقے میں رہتے تھے. یہ بدھسٹ علاقہ کہلاتا تھا. اینڈ دا پیپل ہیئر میڈ بیوٹیفل اسکلپچرس، اور یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بہت خوبصورت مجسمے بنائے ہوئے تھے. اسکلپچر ہوتا ہے اس طریقے سے مجسمہ سازی کرنا، مجسمے بنانا. پشاور میوزیم ہیز اے واسٹ کلیکشن آف سچ آبجیکٹس. پشاور کا جو یہ میوزیم ہے اس میں بہت زیادہ تعداد میں اس قسم کے مجسمے رکھے گئے ہیں. دیر آر سیورل ادر اسمالر میوزیمز فوکسڈ آن اسپیشل ٹاپکس. یہ جو ابھی تک ہم نے میوزیم پڑھے تھے، کراچی میوزیم، لاہور میوزیم اور پشاور، یہ ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے میوزیمز ہوتے ہیں
فوکسڈ آن اسپیشل ٹاپکس، جن کے اندر کچھ مخصوص موضوعات کے لحاظ سے، سبجیکٹ کے لحاظ سے وہ میوزیم بنائے جاتے ہیں. ایٹ آلموسٹ ایوری امپورٹنٹ ہسٹوریکل سائٹ دیر از اے میوزیم دیٹ کیپس آبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ سائٹ. تقریباً ہر اہم تاریخی مقام پر، جو بھی پرانے علاقے جو بہت زیادہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، وہاں پر ایک میوزیم بنا دیا جاتا ہے اینڈ دیٹ کیپس آبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ سائٹ، اور وہ اس میوزیم میں وہی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اسی تاریخی علاقے کی ہوتی ہیں. Such museums can be found at Mohenjo-daro, Harappa, Taxila, Bambor and other places. اس قسم کے میوزیم جو ہیں وہ ہمارے ہیں موہنجو دڑو، ہڑپا، جو ہمارا سندھ کی سائڈ پر پرانے تاریخی شہر جو آباد تھے، اب ان کے صرف آثار ملتے ہیں کہ وہ کیسے بناتے تھے، کیسے گھر ہوتے تھے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں ان کی یا کچھ صحیح حالت میں بھی ملی ہیں. اسی طرح ٹیکسلا کا جو علاقہ ہے ہمارا، وہاں فیکٹری جاتے ہوئے اس سے پہلے آتا ہے، وہ بھی ایک تاریخی علاقہ ہے. اور ان جگہوں پر پھر وہیں پر چھوٹے چھوٹے میوزیمز بنائے ہوئے ہیں، اور اسے جو ہے وہ وہاں پر وہی چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان علاقوں کی تاریخی مقامات کی تھیں. دیر از آلسو ویری انٹرسٹنگ میوزیم اباؤٹ دا لائف آف کامن پیپل ان دا ویریس ریجنز آف پاکستان. اس کے علاوہ اور دلچسپ میوزیم بھی ہیں جس کے اندر پاکستان کے جو کامن پیپل ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کے حوالے سے بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں. اٹ از کالڈ دا لوک ورثہ میوزیم. اس میوزیم کو لوک ورثہ میوزیم کہتے ہیں اینڈ اٹ از سچویٹڈ ان اسلام آباد، اور یہ اسلام آباد میں واقع ہے. یہ در حقیقت جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں اور ان علاقوں کے جو کامن پیپل ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے رواج، رسمیں، ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ یہاں رکھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل سندھ کے جو لوگ ہیں، سندھ کا جو مخصوص انٹرنل ایریاز ہیں، اور وہاں ان کی جو روایتی لباس ہوتے ہیں، روایتی شوز یا پھر کیپس جو پہنتے ہیں، مخصوص قسم کی تیار کی جاتی ہیں، بڑی خوبصورت ایمبرائڈری ہوتی ہے. چادر کا استعمال کرتے ہیں جسے اجرک کہتے ہیں، اور اجرک سے بنی ہوئی مختلف چیزیں. اسی طرح سے ہاتھوں سے مختلف قسم کی ایمبرائڈری کی گئی چیزیں. اور پھر اسی طرح پنجاب کے علاقوں سے، پشاور کے اور دیگر علاقوں سے جو وہاں کے عام لوگوں کا طریقہ کار اور رسم و رواج ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ چیزیں رکھی جاتی ہیں. اس میوزیم کو لوک ورثہ میوزیم کہتے ہیں، اور یہ اسلام آباد میں ہے. دا نیچرل ہسٹری میوزیمز پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا اینیملز وچ ہیو ڈس اپیئرڈ فرام دا ارتھ. اس کے علاوہ ایک نیچرل ہسٹری میوزیمز ہوتے ہیں، قدرتی تاریخی جو میوزیم ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ انفارمیشن، معلومات فراہم کرتے ہیں اباؤٹ دا اینیملز وچ ہیو ڈس اپیئرڈ فرام دا ارتھ. ان جانوروں کے بارے میں جو اس دنیا سے، اس زمین سے ختم ہو چکے ہیں، یعنی بہت زمانہ پہلے کبھی تھے لیکن اب نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈائناسورس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ہم نے اب تو موویز بھی، کارٹونز اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس بارے میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائناسورس کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور ہیں جو اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، آج کے دور میں نہیں پائے جاتے، لیکن ان کی بونز، ان کے آثار، ان کی چیزیں ایسے ملتی ہیں. تو اس نیچرل ہسٹری میوزیم میں وہ چیزیں رکھی بھی جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ایسے جانوروں کے حوالے سے. دے ڈسپلے ماڈلز اینڈ اسکیلیٹنز آف دوز اینیملز. ان میوزیمز میں ان کے یا تو ماڈلز بنا کے رکھے جاتے ہیں، یا پھر اگر ان جانوروں کے اسکیلیٹنز پرانی جگہوں سے اگر کوئی ڈھانچے مل جاتے ہیں تو وہ ان میوزیمز میں رکھے جاتے ہیں. دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. All of you look at the exercise. We have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Now question number 3. What information do natural history museums provide us? What information do natural history museums provide us? یہ بھی بالکل لاسٹ لائنز ہم نے پڑھی ہیں نیچرل ہسٹری میوزیمز کے بارے میں. یہیں سے اس کا آنسر آئے گا. The natural history museums provide information about the animals which have disappeared from the earth. They display models and skeletons of those animals. یہاں تک question number 3 کا آنسر. ٹھیک ہے. Question number 4. Which museum of Pakistan has the famous statue of the fasting Buddha? بالکل ابھی ہم نے آج کا لیسن جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، فاسٹنگ بدھا کا جو اسٹیچو ہے وہ کس میوزیم میں ہے،
Page number 15, from top of the page, the Lahore Museum is best known for a very valuable statue of Buddha. It is called the Fasting Buddha. Question number 4 का आंसर छोटा सा है, सिंपल है. It's enough for today. It's enough for today. All of you write down these 2 questions in your notebooks. Remaining, inshallah, we will complete our exercise in the next lesson, inshallah. Allah Hafiz.